السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے علامہ اقبال کے فلسطین کے لیے کیا جذبات تھے۔ علامہ اقبال شاعر مشرق ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم فخر اسلام بھی تھے۔ وہ امت مسلمہ کا گہرا درد رکھتے تھے۔ علامہ اقبال کی عالمی سیاست پر بھی گہری نظر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ عظیم دوم کے بعد برطانیہ اور فرانس نے جب یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کے لیے جگہ دی تو ان کے دور راست نگاہوں نے ان سے پیدا ہونے والے فتنے اور عالمی فساد کو بانپ لیا، اور یہودی ارض مقدس پر اپنا حق جتاتے تھے کہ فلسطین ایک عرصہ دراز ان کی حکومت میں رہا۔ وہ فلسطینیوں کے آباد وطن پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ برطانیہ اور دیگر ممالک نے انہیں آباد کاری کے لیے متبادل جگہوں کی پیشکش بھی کی، مگر وہ فلسطین میں آباد ہونے پر مصر رہے۔ چنانچہ ایک تحریک چلائی گئی اور دنیا بھر کے یہودیوں کو فلسطین میں آباد کرنے کے لیے لانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس ضمن میں اقبال فرماتے ہیں کہ ہے حق فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق کیوں نہیں اہل عرب کا۔ برطانیہ نے یہودیوں کی صورت کاری کی اور عرب سے کیے گئے وہ تمام عہد پیمان توڑ ڈالے، اور فلسطین کے سرزمین پر یہودیوں کو زمین دینے اور ان کی آباد کاری کا منصوبہ برطانیہ کی سرپرستی میں جاری رہا۔ علامہ اقبال برطانیہ کے اس کارروائی کے پیچھے مغربی عزائم سے واقف تھے۔ ان کی نظر میں برطانیہ جان بوجھ کر ایک فتنے کی بنیاد رکھ رہا تھا، جس کا مقصد اپنی استعماری اقتدار کو برقرار رکھنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مسلم ممالک میں جنگ کو ہوا دینے کے مترادف ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد عثمانی سلطنت کی شکست کے نتیجے میں فلسطین کا علاقہ برطانیہ کی علمبرداری میں آ چکا تھا۔ برطانیہ کے زیر سرپرستی فلسطین کے اصل آباد کاروں کو زبردستی اور ان کی زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا۔ فلسطینیوں نے مزاحمت کی تو یہ آباد کاری خون ریز کارروائیوں میں تبدیل ہو گئی۔ انگریزوں کی تائید اور سرپرستی میں دنیا بھر سے یہودی نقل مکانی کر کے فلسطین پہنچ رہے تھے اور آباد کاریوں کی حیثیت سے زبردستی ہیل و بہانوں سے فلسطینیوں کے زمینوں پر قبضہ کرتے جا رہے تھے، جس کے نتیجے میں 1928 میں یہودیوں اور مقامی آبادی کے درمیان متعدد خون ریزی تصادم ہوئے۔ فلسطین ہو یا دنیا کا کوئی اور خطہ، اقبال امت مسلمہ کو پیش آنے والی کسی بھی مصیبت پر بے چین اور پریشان ہو جاتے تھے۔ یہ تو انبیاء کی سرزمین تھی، اقبال وہاں کے باشندوں کی مشکلات پر کیسے خاموش رہ سکتے تھے۔ انگریزوں کی یہود نواز پالیسیوں کے خلاف 7 ستمبر 1950 میں لاہور میں مسلمانوں نے ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا، جس کی صدارت علامہ اقبال نے خطاب کرتے ہوئے یہودیوں کی صفاقی کی مذمت کی اور یہودیوں کو یاد دلایا کہ ہیکل سلیمانی جو تباہ ہو چکا تھا، اس کی دریافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کی تھی، اور یہ ان کا یہودیوں پر احسان تھا کہ یورپ کے ستائے ہوئے یہودیوں کو مسلمانوں نے نہ صرف پناہ دی بلکہ انہیں اعلیٰ منصب بھی فائز کیا۔ مگر یہ احسان فراموش ہے کہ آج یہودی فلسطین میں مسلمانوں نے ان کی عورتوں اور بچوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر جا رہے ہیں، انہیں ان کے آبائی وطن سے بے دخل کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ یہودیوں نے برطانیہ کے ساتھ معاہدہ بالفور کیا تھا کہ جس کے تحت برطانیہ اس بات کا پابند تھا کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد کرے۔ اس دور میں یہودیوں نے فلسطینیوں کی زمینوں پر زبردستی قبضہ کیا اور اس مقصد کے لیے ان کے دیہاتوں کے دیہات اجاڑ ڈالے، اور اس پر انہوں نے مزاحمت کی تو قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا۔ علامہ اقبال نے انگلستان کا سفر کیا تو وہاں اقبال نے جہاں بھی موقع ملا فلسطین کی حمایت کی اور انگریزوں سے مطالبہ کیا کہ معاہدہ بالفور کو منسوخ کر دیا جائے۔ علامہ اقبال نے 1931 میں معمر عالم اسلامی کانفرنس میں شرکت کی غرض سے فلسطین کا دورہ کیا۔ کانفرنس کے دائمی امین الحسینی تھے۔ کانفرنس میں 27 ممالک کے منتخب شخصیت نے شرکت کی۔ اس کانفرنس کے متعدد مقاصد میں ایک اہم مقصد مسلمانوں کو فلسطین پر یہودیوں کے ناجائز قبضے کی سنگینی کا احساس دلانا اور صہیونی خطرے کے خلاف عالم اسلام کی تدبیر پر غور کرنا تھا۔ فلسطینیوں میں قیام کے دوران اقبال نے ایک مؤثر تقریر کی جس میں عالم اسلام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کو الحاد مادی اور وطنی قومیت سے خطرہ ہے۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ دل سے مسلمان بنیں۔ مجھے مسلمان دشمنوں سے اندیشہ نہیں بلکہ خود مسلمانوں سے خدشہ ہے۔
اقبال نے خاص طور پر نوجوانوں کا ذکر کیا اور متدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے وطنوں کو جاؤ تو روح قوت کو ہر جگہ پھیلا دو اور اپنے نوجوانوں کو خاص توجہ دو۔ سفر فلسطین سے واپسی پر اقبال وائرس رائے ہند کو اور برطانیہ کابرین کو برابر احساس دلاتے رہے کہ برطانیہ کے فلسطینی پالیسی سے رہا مسلمانوں کے مخالف ہے۔ اقبال نے اپنا یہ مطالبہ برابر جاری رکھا کہ فلسطین میں یہودی کا داخلہ روکا جائے اور اعلان بالفور واپس لیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ برطانوی پالیسی کے سبب مسلمانوں میں زبردست ہیجان اور اضطراب پیدا ہو رہا ہے۔ علامہ اقبال کے خیال میں برطانیہ اپنی استعماری عزائم کو جاری رکھنے کے لیے مشرقی وسطی میں ایک اڈا بنانا چاہتا تھا۔ اقبال اسے عالم اسلام کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھتے تھے اور اس کے سدباب کے لیے وہ بڑے سے بڑا اقدام اٹھانے کے لیے بھی تیار تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے نام 7 اکتوبر 1937 کے ایک خط میں لکھتے ہیں کہ ذاتی طور پر میں کسی ایسے عمل کی خاطر جیل جانے کو بھی تیار ہوں جس سے اسلام اور ہندوستان متاثر ہوتے ہوں۔ مشرق کے دروازے پر مغرب کا ایک اڈا بننا اسلام اور ہندوستان دونوں کے لیے پر خطرہ ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اقبال آزادی فلسطین کے خاطر انتہائی اقدام کے لیے بھی پرجوش اور پرعزم تھے۔ علامہ اقبال کا کارنامہ صرف یہی نہیں کہ انہوں نے فلسطین میں یہودیوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے مزاحمت کو سمجھا بلکہ انہوں نے اس کے سدباب کے لیے ارباب اختیار کیا تاکہ آواز پہنچانے کے لیے ساتھ ساتھ اس وقت مسلمان ہند کے نمائندہ جماعت مسلم لیگ اور رہنما قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی حقائق اور مسلمان فلسطین کے حساسیت سے آگاہ کیا۔ چنانچہ مسلم لیگ اور قائد اعظم نے اقبال کی وفات کے بعد بھی فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھی۔ آج فلسطین میں حق باطل کا جو معرکہ گرم ہے اس میں وہی روح کار فرما ہے جو ہمیں اقبال کے پیغام میں ملتی ہے۔ فلسطین کے مزاحمتی تنظیم حماس جہاد کے جذبے سے سرشار القدس کی حفاظت کے لیے برسر پیکار ہے۔ اسلامی ممالک کے سربراہان خاموش تماشائی ہیں۔ اگرچہ مسلمان عالم کے دل اہل فلسطین کے ساتھ رکھتے ہیں مگر مسلم حکمران جہاد کا اعلان کرنے سے گریزاں ہیں۔ ان کی یہ خاموشی باہمی اختلاف کی وجہ سے ہے یا امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مفاہمت کا نتیجہ ہے۔ اقوام متحدہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی، اس سے امید رکھنا بیکار ہے۔ دنیا میں انسانی حقوق کے علمبردار فلسطین میں بدترین مظالم اور نسل کشی پر خاموش ہیں مگر مجاہدین کا بھروسہ صرف خدا کی نصرت اور تائید پر ہے۔ فلسطینی مجاہدین قلیل تعداد ہونے کے باوجود اسرائیل کی جدید ٹیکنالوجی کے سامنے آہنی دیوار ثابت ہوئے ہیں اور پر امید ہیں کہ دشمن کو نصیب نابود کر کے رہیں گے۔ ان کے لیے اقبال یہ پیغام دیتے ہیں کہ آسمان ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سماج پا ہو جائے گی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔